الحق سچائی مراد دین اسلام، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کا آپ کو یعنی رسول کریم اللہ پاک نے اب گویا کہ بغیر واسطے کے گفتگو فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، یعنی یہ آپ کے کام ہے۔ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے حق کو قبول کیا اور حق کو اپنا لیا، جو حق پرست ہو گئے، اور نظارت ان کے لیے جنہوں نے آپ کا اور جو حق آپ لے کے آئے، جو سچ آپ لے کے آئے، اس کا انکار کر دیا، تو ان کے لیے ڈراوا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے ان انت الا نذیر، آپ کو تو ایک ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ ہدایت بانٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ہدایت کس کو ملے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے ہدایت کا پیغام، ہدایت کے دلائل یہ پہنچانے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں نا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب حق تسلیم کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ سب حق کے منکر ہو جائیں۔ حق قبول کرنے والے بھی ہوں گے، حق کے دشمن بھی ہوں گے۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کو ہدایت دے دینی، یا دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ آپ کے پیغام حق میں، پیغام رسانی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اس میں کمی اور کجی نہیں ہے، آپ اپنا کام ٹھیک کریں۔ یہ جو قبول نہیں کر رہے تو کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی استعداد ہی ختم کر دی، شرک کر کر کے شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم شرک نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو گناہ پہ مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں گناہ نہیں چھوڑوں گا؟ تو جب وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، اللہ پاک اسے ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، آخر کار ایسی اس کی صورت بن جاتی ہے اندر کی کہ قبول حق کے قابل ہی کوئی نہیں رہتا۔ جس طرح ایک مرض کسی عضو انسانی کو نقصان دیتا ہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے، علاج بھی موجود ہو، مرض بھی معلوم ہو، تو دھیرے دھیرے وہ مرض اس عضو کو آخر کار
بیکار کر دیتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. اور یہ مضمون وہ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اس کے تحت دیکھا جائے ایسے لوگ جنہیں گناہ سے محبت ہو جاتی ہے، انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، گناہ اچھا لگتا ہے، اپنا برا عمل انہیں سب سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں سے بچائے. تو آخر کار پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی استعداد ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور شرک میں اتنا ڈٹا ہوا ہے، سب دلائل سامنے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے، اور مکہ کا شہر ہے، اور حضور کی محنت ہے، لیکن ابو جہل جیسے بدبخت نہیں، جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے، طے کر لی ہے کسی صورت نہیں مانی، دشمنی کریں گے. اس دشمنی پہ اتنے ڈٹے رہتے ہیں، آخر ایسے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ان کی فطرت ہی فارغ ہو جاتی ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، ولید نے کیوں نہیں مانی، عتبہ نے کیوں نہیں مانی. جب آپ نے اپنا کام کر دیا بس. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. وہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں انہیں اصلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ قرآن برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ نے جو تبلیغ فرمائی، تعلیم فرمائی، تدریس فرمائی وہ بھی برحق ہے، لیکن آگے دل ہی مردہ ہے تو اس کی نورانیت کیسے وہ دل پائے گا؟ اس کے اپنے اندر پیالہ دل اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ گویا کہ وہ مجسم غلاظت ہے، اس میں نورانیت نہیں جائے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے. مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ہی گئے ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کا نائب ہو سکتا ہے، کوئی صاحب علم، صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے، ہر جگہ سے گزارا ہے. وہیں یکذبوک، اور اگر یہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذب الذین من قبلہم، تو یقیناً ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا. جاءتہم رسلہم، تشریف لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کر دینے والی کتابوں کے ساتھ. تو اہل کفر، اہل شرک پہلے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے، کوئی نئی بات تو نہیں. ان کا پیغام بھی بالکل واضح تھا، بالبینات، جاءتہم رسلہم بالبینات. اللہ رب العالمین ہر بندے کے باطن کو جانتے ہیں، جس کا باطن مطالبہ کر رہا ہے حق کا، اسے یہ روشنی عطا کر دیں، اور جس کا باطن ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے اسے اللہ پاک ہدایت کا نور نہیں عطا کرتا. دیکھو ایک بندہ گناہ گار ہے نا، تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس برائی سے اپنے آپ کو نکال لوں. اس کا مسئلہ الگ ہے، اس نے گنجائش رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے. جب تک وہ اپنے اختیار کو صحیح رخ پہ نہیں ڈالے گا، تائید الہی بھی اس کی طرف نہیں آئے گی. جس نے طے کر لیا ہے میں نہیں مانوں گا،
اسے بھی اللہ پاک مہلت دیتے ہیں ایک خاص حد تک، پھر وہاں جا کے اس کے دل پہ مہر لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ پڑتا ہے، یہ باطنی حالت ہے، چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے آب روح سے وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن نہیں توبہ کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ دھبے پہ دھبا وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر وہ مسلسل گناہ کرتا چلا جا رہا ہے تو آخر کار اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اسے مہلت مل رہی ہے تو سیاہیوں پہ سیاہیاں چڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پورا دل پوری طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں قبول نور حق کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے، صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بدبخت پھر اسی حالت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے، جس طرح اہل مکہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، پہلے بھی اللہ پاک کے پاک پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا ہے۔ مفسر اللہ فرماتے ہیں اس میں دو پہلو بہت اجاگر ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور دوسرا اہل کفر کو بتانا کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو، کیا پتا کس وقت تمہاری مہلت ختم ہو جائے، سابقہ لوگوں کے انجام کو دیکھ لو۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو جکڑ لیا، یعنی عذاب میں، فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا عذاب، میری پکڑ پھر کیسی تھی۔ قرآن شریف نے بعض لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں، بعض بستیوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، تو نگاہ نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین آسمان کی طرف سے پانی اتارتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں۔ کوئی اور ہے مائی کا علاج جو کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، تو پھر شریک کیوں نہیں؟ پھر صرف پانی ہی نہیں برسایا جاتا، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانھا، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے، میوہ جات جن کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نہ صرف رنگ الگ ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں، نہ صرف ذائقے الگ ہوتے ہیں، ان کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، تاثیر کے اعتبار سے بھی الگ، رنگ کے اعتبار سے بھی الگ، ذائقے کے اعتبار سے بھی الگ، اور جسامت کے اعتبار سے بھی الگ۔ پانی ایک اور زمین بھی ایک، تو یہ کون کر سکتا؟ تو مفسرین کرام نے یہاں بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ اس مضمون میں بھی فرمایا کہ کلام حق تو سب کے لیے اتار دی ہے، اس کی برکھا تو سب کے لیے برسا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق اس کو پہنچا بھی دیا ہے، لیکن جس کی جس طرح کی استعداد ہوگی اسی طرح اس پہ یہ اثر کرے گا۔ کوئی زمین پھل اگا رہی ہے، پھلوں میں مختلف ذائقے، مختلف رنگ، اور کہیں جھاڑیاں اگ رہی ہیں، کہیں کانٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑ بھی اسی طرح ہے، جُدَدٌ، ان میں دھاریاں ہیں یا راستے ہیں یا گھاٹیاں ہیں، بیضٌ، سفید ہیں، وحمر، اور سرخ ہیں، مختلف الوان، اور رنگ بھی مختلف رنگ ہیں۔ پہاڑی سلسلے ہیں شمالی علاقہ جات میں، وہاں جا کے دیکھیں عجیب رنگ نظر آ رہے ہیں، بیچ میں دھاریاں بھی نظر آ رہی ہیں، وغرابیب سود، اور بہت زیادہ سیاہ رنگ کے بھی ہیں۔
بھی جمع ہے، سود بھی جمع ہے۔ غربین بہت زیادہ کالے رنگ کو کہا جاتا ہے، اور سود بھی اسود، بہت زیادہ کالا شاہ، بہت زیادہ کالے رنگ کے پہاڑ بھی ہیں۔ پہلے تو پہاڑوں کو کوئی بنا سکتا ہے اللہ پاک کے سوا، یہ مسئلہ ہے۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں، گویا کہ جو منکرین ہیں ان میں بھی بہت مختلف قسم کے منکرین ہو سکتے ہیں۔ ایمان والوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، کوئی اعلیٰ درجے پہ ہے، کوئی درمیانے درجے پہ ہے، کوئی ادنا درجے پہ ہے، کوئی ڈاواں ڈول ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر۔ اس طرح اہل کفر کے ہاں کوئی بڑا سخت ہے، کچھ درمیانہ ہے، اور کوئی ایسا ہے اپنے کفر پہ ہے لیکن الجھتا نہیں ہے مسلمانوں سے۔ جیسے ان چیزوں میں رنگا رنگ ہے، اس طرح ان کے اندر بھی مختلف ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی تبلیغ میں فرق ہے، آپ کی تعلیم میں، آپ کی تدریس میں کوئی فرق نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی ایسے ہیں، وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، یہ سب جو مخلوق ہے اس میں بھی تو ایسے کیا ہے، مختلف الوان، سب لوگ چلنے پھرنے والے، چوپائے، اسی طرح ان میں بھی ان کے رنگ مختلف الگ الگ۔ ایسے ہی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے العلماء، راسخ العلم لوگ، جن کا علم نافع ہے۔ العلماء، علم کی اور عالم کی فضیلت مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے بیان، کیونکہ علم بتاتا ہے اپنی حیثیت، اللہ پاک کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، تنزیلی ہوں تکوینی ہوں، علم کے ذریعے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ وہ علم مراد ہے جو بذریعہ وحی آتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو فن کہا ہے، اس کے اپنے انوارات ہوتے ہیں، اپنی برکات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ علماء سو ہوتے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن اصل جو اللہ پاک کی خشیت نصیب ہوتی ہے وہ اہل علم۔ کیسے پہچان ہوگی اللہ پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی، اللہ رب العالمین کی عظمت کی، یہ علم ہے۔ اگر کوئی ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں کیسے ہونا ہے، یہ بھی اہل علم بتائیں۔ اگر کوئی گناہ کی گندگی سے نکل کے توبہ کے دروازے سے اصلاح کی مبارک وادی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیسے ہوگا، یہ بھی اہل علم بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے میں کون سے کام ضروری ہیں اور ان کاموں کو کس طرح کرنا ہے، یہ کون بتائے گا، علم کے بغیر تو کام سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بستی جو بہت آباد ہو، جہاں دنیا کا ہر رنگ موجود ہو، لیکن اگر وہاں اہل علم نہیں ہے یا ایک بھی صاحب علم نہیں ہے تو ساری بستی اللہ کی مجرم ہے۔ اب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ کس سے معلوم کرے گا؟ اس لیے یہ یاد رکھیں، جہاں پہ علم کی درس و تدریس ہوتی ہو وہ مراکز اور علم پڑھانے والے اور علم پڑھنے والے یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے بغیر امتحان درست طریقے سے نہیں دیا جا سکتا، اور دنیا دارالامتحان ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ عزیز غفور، وہ گرفت کر لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، لیکن وہ معاف کرتا ہے، معافی دیتا ہے۔ اور العلماء کے ساتھ غفور کو لانا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تشفی کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر علماء کی نیت ٹھیک ہوگی تو اتحادی غلطی ہو جائے گی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ نیت ٹھیک ہے، کوئی اتحادی غلطی ہوگی ان سے تو وہ بھی اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ مفسرین کرام نے ربط کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں ان کی تین صفات ہیں، ایک تو عام معنی ہے سب کے لیے، اور ایک ربط میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ ہی اس طرح کیا ہے، کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا معمول ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اپنے علم کے موافق دیکھتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کہیں اعلان کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں خفیہ کر دیتے ہیں۔ جہاں اعلان کا نفع زیادہ سمجھتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں، جہاں سمجھتے ہیں کہ خفیہ زیادہ موضوع ہے وہاں خفیہ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار رہتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، ہرگز اس میں خسارہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ تلاوت کتاب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، وہ سرًا و علانیہ، خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، اس میں ان کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کام مخلوق کے اندر، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اس لیے کہ انہیں ان کا اجر پورا پورا اللہ پاک عطا فرمائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ اپنے فضل سے عطا کرے۔ انہ غفور شکور، اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں، قدردان بھی، بخشش کرتے ہیں، گناہگار خود حیران ہو جاتا ہے۔ قدر کریں گے صاحب اجر خود حیران ہو جائے گا کہ میرا کام تو اتنا نہیں تھا، اتنی بڑی قدر مجھے مل رہی ہے۔ یہ آخرت میں ملے گی تو دنیا میں بھی ہے۔ ہم اپنا اندر ٹٹول کے دین پہ خود عمل کریں، دین کی خدمت کریں خالصتاً اللہ پاک کے لیے، دیکھیں اللہ پاک کیسی قدر کرتے ہیں۔ اصل تو آخرت میں ہے، لیکن یہاں ساری زندگی سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہوتا، جیسا کر سکتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔
ساری زندگی خرچے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک خرچ بھی ایسا نہیں ہوتا جو ہم کر سکتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جبین تو جھکتی ہے، دل بھی جھکا ہے۔ اس کی قدردانیاں دیکھنی ہو تو اہل دل کہتے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ آخرت میں خالصتاً اس کے لیے کر کے دیکھو، وہ تمہارے ساتھ کیا معاملے کرتا ہے تمہیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بناوٹ رہ گئی ہے، ظاہر کا تماشا زیادہ ہے، باطن کی نورانیت رخصت ہو گئی، اور یہ علامات قیامت میں بیان ہوا ہے کہ ظاہری عمل ہوگا باطنی کیفیت کے بغیر، اور ایک روایت میں آتا ہے بھری مسجد ہوگی، سب سجدے کر رہے ہوں گے، لیکن ایک بھی سجدہ کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو اخلاص کا نور ہے وہ تو قدر اللہ کی دیکھنی ہو تو اعلی نظر فرماتے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ آخرت میں ہی دیکھی جائے گی۔